बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको हैदर अली आतिश का थोड़ा सा तारुफ बताती हूँ। दबस्तानी लखनऊ के नुमाइंदा शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश 1764 में पैदा हुए। वालिद का नाम अली बख्श था, जो शुजाउद्दौला के दौर में फैज़ाबाद आए थे। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से तबीयत में शुरीदा सरी आ गई। अपने अदबी वरसे में 2 दीवान छोड़े हैं। कलाम में कनात, शिकवाई अल्फाज और रिझाई पहलू ज़्यादा है। लोग इन्हें लखनवी शायर कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो दबस्तानी लखनऊ और दिल्ली के संगम पर खड़े नज़र आते हैं। 1846 में इंतकाल कर गए। आइए हम इनकी बाकायदा गज़ल शुरू करते हैं। पहला शेर है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। दबस्ताने लखनऊ में बुलंद मुकाम के हामिल शायर, जिन्हें बड़े बड़े शोरा का उस्ताद होने का इजाज़ भी हासिल है, वो अपने मखसूस तर्ज़ फ़िक्र को आम करते हुए दावत फ़िक्र देते दिखाई देते हैं। तशरीह तलब शेर मुकम्मल तौर पर मुजाजी रंग में रंगा हुआ है। ये शेर दोहरा मफ़हूम अदा कर सकता है। पहले हम अवलीन पहलू को देखते हैं। हमारी शायरी में आशिक मज़लूम, मजबूर और मक़हूर होकर सामने आया है, जबकि महबूब जालिम, जाबर और काहिर बन के सामने आया है। आशिक दिलो जान से अपने महबूब को चाहता है, लेकिन महबूब है कि आशिक सादिक के जज्बात को मजरूह करता रहता है। आशिक हिज्र फ़राक़ की आतिश की नज़र होता रहता है, लेकिन महबूब को चंदा एहसास नहीं होता। मज़ीद बरां महबूब अहद शिकनी भी करता है, जिसकी वजह से आशिक अक्सर महबूब से नालां रहता है। बुलबुल का भी तकरीबन यही हाल होता है। बुलबुल गुलाब के फूल का आशिक होता है। आशिकाना सिफ़ात उसके अंदर रची हुई होती हैं। चुनाचे आतिश की चश्म तख़य्युल को एक अजीब तरकीब सूझती है। वो कहते हैं कि काश ऐसा हो सकता कि मैं महबूब को गुलाब के फूल के सामने ले जाता, और फिर हम दोनों यानी मैं और बुलबुल अपने अपने महबूब के रवैयों पर बाहम बातचीत करते। बुलबुल जो गुलाब के फूल का आशिक होता है, वो अपने दुखड़े बयान करता, जबकि मैं अपने मुसाइब बयान करता। हम दोनों ही राह इश्क के मुसाफिर हैं, और इस राह पुरखार के मुतालिक बाहम तबसरे करने से शायद हम दोनों के दिल का बोझ हल्का हो सकता। एक और शायर ने भी इसी तरह की ख्वाहिश का इजहार इन अल्फाज में किया है। आ अंदलीब मिल के करें आहू जारियाँ, तू हाय गुल पकार मैं चलाऊँ हाय दिल। शेर का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि शायर ने तशरीह तलब शेर में महबूब के हुस्न और रनाई का इजहार किया हो। शायर अपने महबूब को हुस्न और रनाई का मुनफरिद पैकर साबित करने के लिए मुबालगा अमेज़ अंदाज में कहता है कि मेरी ये आरज़ू थी कि महबूब को गुल के सामने ले जाकर बुलबुल के साथ मुकालमा करता और इससे अपने महबूब की खूबसूरती का लोहा मनवाता। फूल और मेरे महबूब को सामने रखकर उसे ये फ़ैसला देना पड़ता कि वाकई फूल से कहीं हसीन तेरा महबूब है, और बुलबुल भी फूल को छोड़कर मेरे महबूब का कसीदा ख़ां बन जाता। दूसरा शेर है, प्याम बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबाने गैर से क्या शराय आरज़ू करते। एक आशिक की ये दिली तमन्ना होती है कि वो अपने दिल का हाल खुद अपनी ज़ुबानी महबूब को सुनाए, क्योंकि इंसान अपने दिली जज्बात को खुद मौसर अंदाज में पेश कर सकता है। दरअसल महबूब से मुलाकात बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि महबूब कभी भी मुलाकात का मौका फ़राहम नहीं करता। चुनाचे वो मजबूर होकर महबूब को ख़त का सहारा देकर उसे अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है, ताकि इसकी हालतें ज़ारो जज्बातो एहसासात महबूब तक पहुंच जाएं। चुनाचे आतिश कहते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अपने जज्बातो एहसासात महबूब तक पहुंचाएं, और इस मकसद के लिए तीसरे शख्स यानी कासिद की खिदमत हासिल करें। शदीद जज्बात और हिजानी कैफियत की रूह में एक शख्स बाज़ औक़ात गलत फ़ैसला भी कर लेता है। कुछ यही
حال شاعر کے ساتھ بھی ہوا۔ جذبات و احساسات کی مجدھار میں الجھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ نامہ بر کی خدمات حاصل کی جائیں، لیکن اس کا پیغام محبوب تک پہنچانے کے لیے کوئی شخص آمادہ نہ ہوا، گویا اسے کوئی قاصد نہ ملا۔ جذبات و احساسات جب کچھ کم ہوئے اور اس نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے قاصد کی مداخلت کا انتہائی غلط قدم اٹھایا تھا، اور اچھا ہی ہوا کہ قاصد نہ مل سکا۔ بقول شاعر، کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی بھی۔ دراصل قاصد عاشق کا پیغام اس کے جذبات و احساسات کی ترجمانی سے قاصر ہوتا ہے، اور جذبات و احساسات کو راہ عشق کے مسافر ہی صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، کسی دوسرے عام شخص میں یہ صلاحیت مفقود ہوتی ہے۔ مزید برآں نظریں اور چہرے بھی جذبات و احساسات کے ترجمان ہوتے ہیں، جبکہ قاصد عاشق کے جذبات سے معمور اور احساسات سے بھرپور پیغام پہنچانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اکثر شعراء نے اس کام کو قاصد کے بس کا روگ قرار نہیں دیا۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ آوارہ گردی، کوچہ گردی، مارے مارے پھرنا اور در بدری، یہ عاشقوں کی صفات ہیں۔ انسان میں جب عشق کا جذبہ سما جاتا ہے تو پھر جذبات کی ندی اس میں رواں ہو جاتی ہے، اور پھر جب جذبات عروج پر پہنچتے ہیں تو عاشق اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اور گلی کوچے میں مارا مارا پھرتا ہے۔ بے چینی اور بے قراری کی حالت میں وہ گلیوں کی خاک چھانتا رہتا ہے اور نگر نگر میں دیوانہ وار پھرتا رہتا ہے تاکہ اسے محبوب کا دیدار ہو جائے، اسے قلبی و ذہنی سکون حاصل ہو جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب جذبہ محبت اور عشق و جنون کی سرحدوں کو پار کرتا ہے تو پھر وہ گلیوں اور کوچوں کو چھوڑ کر صحراؤں اور جنگلوں میں نکل جاتا ہے اور محبوب کو پکارتا رہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اس صحرا میں اس سے محبوب نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اس آوارہ گردی کے عالم میں وہ تمام گری پڑی اور مدار میں گھومتی ہوئی اشیاء کو اپنے محبوب کی خاطر آوارہ گرد سمجھتا ہے اور کہنے لگتا ہے بقول شاعر، میں بھی ہوں تیری طرح سے آوارہ و بیکار، اڑتے ہوئے پتے مجھے ہمراہ لیے چل۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک آوارہ گرد عاشق کی طرح ماؤ مہر کو آوارہ قرار دیا ہے۔ شاعر نے آسمان کے دو عظیم اجرام فلکی کو محبوب کا متلاشی قرار دیا ہے۔ چاند اور سورج کی گردش قواعد فطرت کے مطابق ہے، اور اس امر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ یاسین میں اظہار بھی فرمایا ہے کہ چاند اور سورج سب مقرر شدہ مدار میں گردش کرتے ہیں، لیکن شاعر نے صنعت حسن تعلیل کا استعمال کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج چاند محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہیں، محبوب ان کی تلاش کا محور ہے، یہ بالکل عاشقوں کی طرح یہ بھی وفور جذبات سے سرشار ہو کر محبوب کے متلاشی ہیں۔ داخلی لحاظ سے حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس شعر کو نظریہ وحدت الوجود کے اعتبار سے بھی پرکھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق خدا کل ہے اور کائنات جزو ہے، اور جزو اپنے کل سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے، لہٰذا سورج اور چاند جزو ہیں اور اپنے محبوب یعنی خدا جو کہ کل ہے کو دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بھی خدا کے دیدار کے متلاشی رہتے ہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ عشاق جب جنون کی حدوں کو پار کرتے ہیں اور عشق میں فنا فی المحبوب کے مقام تک پہنچتے ہیں تو گھر بار عزیز و قارب کو چھوڑ کر صحراؤں کا رخ کرتے ہیں، عالم وحشت اور عالم جنون میں اپنے گریباں اور کپڑوں کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ بدوضعی ان عشاق کے نزدیک وزاداری ہوتی ہے، پھٹے کپڑوں اور مشکل حالات میں رہنا انہیں پسند ہوتا ہے، لیکن ان کی دیوانگی سے بچے محفوظ ہوتے ہیں اور بعض شر پسند تو پتھراؤ سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر گھر والوں کو ترس آتا ہے اور عاشق کو مظلوم جان کر زبردستی گھر میں لا کر مقید کر دیتے ہیں، لیکن یہ صحیح لا حاصل ہوتی ہے۔
کیونکہ جنون کے سامنے شمشیریں اور تدبیریں بلکہ زنجیریں بھی ناقص ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ عاشق پھر جنگلوں اور صحراؤں کا رخ کرتا ہے اور اپنا مرمت شدہ گریباں پھر چاک کرتا ہے، شاید اسی لیے کہ عاشق کے مقدر میں آنے والے گریباں کو مرزا اسد اللہ خان غالب نے مظلوم قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تشریح طلب شعر میں آتش نے اسی نقطے کے متعلق بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سکون قلب برباد ہوتا ہے تو میں اپنا گریبان جنون کے عالم میں پھاڑ ڈالتا ہوں۔ ہیجانی کیفیت میں مجھے گریبان پھاڑنے سے بھی سکون محسوس ہوتا ہے، تاہم میرے احباب یہ منظر دیکھ کر ترس کھاتے ہیں۔ میرے ہمدرد پھٹا ہوا گریبان دیکھ کر اسے مرمت کرتے ہیں، غمخوار دوست پھٹے ہوئے گریبان کو رفو کر دیتے ہیں، تاہم اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگلے ہی لمحے جب جنون طاری ہوتا ہے تو رفو شدہ گریبان پھر ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ لیکن دوستوں نے بھی شاید مکمل طور پر ہمدردی کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ میں گریبان کو پھاڑتا رہتا ہوں جبکہ وہ اسے مرمت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ میرا پاگل پن ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ جب قلب میں عشق کی چنگاری سلگتی ہے تو انسان کیسی وضع پسند کرتا ہے۔ بہرصورت میں نے گریبان کو پھاڑنا اپنا وتیرہ بنائے رکھا اور انہوں نے اسے مرمت کرنا جاری رکھا اور تمام عمر یہی سلسلہ جاری رہا۔ آخری شعر پڑھتے ہیں۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالع آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ اس شعر میں آتش کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آخری شعر اور شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا، لہٰذا اسے ہم مقطع کا شعر کہیں گے۔ اے آتش، ہماری خراب قسمت کی حالت مت پوچھو، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بارش کی آرزو کریں تو آسمان سے آگ برسنے لگتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنی بدنصیبی کا مضمون باندھا ہے۔ شاعر کے اشعار میں رجاعیت اور قنوطیت دونوں ملتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں ان کے قنوطی ہونے کا آئینہ دار ہے۔ وہ اپنی بدقسمتی کے متعلق کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر ہی الٹا ہے، ہم جو چاہتے ہیں تقدیر ہمیشہ اس سے الٹ چلتی ہے۔ سکون طلب کریں تو بے سکونی، آرام طلب کریں تو تھکاوٹ، راحت کی بجائے دکھ۔ مقدر ہی کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ میری قسمت ہی ایسی ہے۔ آتش کہتے ہیں اگر مصائب و حالات سے تنگ ہو کر وہ برسات کی تمنا کریں تو کچھ ہی دیر بعد انگاروں کی بارش شروع ہو جائے گی اور فلک ہم پر آگ برسانا شروع کر دے گا۔ گویا ناکامی و نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ والسلام۔